السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اصحاب ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی بہت مشہور ہے۔ تو میں ان کے اسلام لانے کا قصہ مختصر بیان کرتا ہوں۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پہلے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا، اور ان کے بھائی مکہ گئے اور وہاں سے حالات کا جائزہ لیا اور واپس آ کر اپنے بھائی کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اچھے اخلاق، اچھے کام اور برائی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور میں نے ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی کے اس جواب سے تسلی نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے سفر کا ارادہ کیا اور خود مکہ روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر مسجد حرام میں تشریف رکھے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہ سمجھا، اور وہ خود بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مسافر گمان کرتے ہوئے انہوں نے ان کو اپنے گھر لے گئے اور مہمان نوازی کی۔ چنانچہ صبح میں پھر حضرت ابو ذر غفاری مسجد حرام میں آ کر آرام فرمانے لگے، اور دوسرا دن بھی پورا اسی طرح گزر گیا۔ پھر شام کو حضرت علی نے مسافر سمجھا اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان سے ان کی مصلحت پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ چنانچہ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، پھر تیسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کس غرض سے یہاں آئے ہیں؟ تو انہوں نے اولاً تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عہد و پیمان دیا کہ وہ انہیں صحیح بات بتائیں گے اور یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی اللہ کا نبی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہے، وحی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جی، بالکل صحیح سنا ہے آپ نے۔ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ کل صبح میں جب چلوں تو آپ میرے ساتھ چلنا، میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ لیکن کفار قریش کا کچھ خطرہ ہے، تو میں راستے میں اگر مجھے ایسا لگا تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا پھر اپنی جوتی درست کرنے لگوں گا، تو آپ میرے ساتھ ٹھہرنا مت، چلتے رہنا، تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو جائے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور صبح میں وہ دونوں حضرات روانہ ہوئے، اور حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اپنے اسلام کو ابھی چھپائے رکھو اور اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ۔ جب اسلام کا غلبہ ہو جائے اور اسلام عام ہو جائے تو تم چلے آنا۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کا ایسا ولولہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کے باوجود مسجد حرام گئے اور وہاں اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا ہی تھا
کہ چاروں طرف سے دشمنوں کا شور اور چاروں طرف سے دشمن ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ زخمی کر دیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے اوپر آ کر لیٹ گئے اور لوگوں کو ہٹایا کہ تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ یہ بنو غفار کا ایک شخص ہے، اور تم جان لو کہ ملک شام کا راستہ غفار ہو کر ہی گزرتا ہے، اور ملک شام سے ہماری تجارت ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں نفع ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو ہمارا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے گمان کر کے کہ بات صحیح ہے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن حضرت ابو ذر غفاری نے اسی طرح کیا اور لوگوں نے بھی ان پر وار کیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائیں اور ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح دین معلوم کر کے اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔